رمضان ٹرانسمیشنز جو ہو رہی ہیں کتنی جینوئن ہیں؟ دیکھیں یہ چینل ٹو چینل ویری کرتا ہے، ہوسٹ ٹو ہوسٹ بھی ویری کرتا ہے، لیکن اگر میں بات کروں کہ کافی زیادہ چیزیں جو ہوتی ہے وہ جینوئن ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری رمضان ٹرانسمیشنز میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری طرف سے 25 لاکھ، ہماری طرف سے 1 کروڑ۔ کیا ان کی واقعی مدد ہوتی ہے؟ مدد ہوتی ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے۔ یہ جو گیم شوز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیولی بھی وہ بھی رمضان میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو رمضان میں گیم شوز کا کیا تعلق ہے رمضان کے ساتھ؟ میں دیکھنا کیا چاہتا ہوں؟ اگر میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی کہ افطار کے بعد میں نے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ انٹرٹیننگ دیکھنا ہے جی تو پھر تو چینل دکھائے گا۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس موضوع پہ میں بات کروں گا، مقرری مجھ پہ تنقید تو شروع نہیں کر دیں گے کہ یار یہ تو ایک نان مقرر اور اس موضوع پہ بات کیوں کر رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کو رائے دینے کا حق تو ہے۔ آپ مجھے ہر کسی سمجھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس چیز سے اختلاف رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ایکٹرز ہیں جو ڈرامے میں کام کر رہے ہیں وہ رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ نہ کریں، یعنی کہ ان کا ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اگر ان کا ایک کام ہے تو وہی کام کریں، پھر ہمیں دین نہ سکھائیں بیٹھ کر۔ آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے، آپ چینل چینج کر سکتے ہیں، آپ کسی اور ہوسٹ کو، اور آپ کو لگتا ہے کوئی اور زیادہ دیندار ہے اور آپ ماشاءاللہ دین سے اتنے قریب ہیں تو آپ ان کو سنیں، ان کو دیکھیں۔ کون ایسا ہوسٹ ہے رمضان ٹرانسمیشن کا جس کو آپ نے آن ایئر بھی ایک جیسا پایا ہے، جب آف ایئر ہوں پھر بھی ان کا مزاج ویسا ہی ہو؟ اگر ہم بات کریں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی تو ادھر تو آف کیمرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان کی جو ڈیتھ ہوئی ان سے پہلے وہ بہت زیادہ میڈیا کے مالکان اور لوگوں سے نالا نظر بھی آئے۔ آپ کی ہمیشہ زندگی میں دو طرح کی زندگیاں ہوتی ہے، ایک آپ کی پرسنل لائف، ایک آپ کی پروفیشنل لائف۔ جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی دونوں چیزیں جو ہے تھوڑی سی آخری دنوں میں ان بیلنسڈ رہی۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ ایک جگہ پہ میں ہیڈ آف کانٹینٹ تھا ایک ٹرانسمیشن میں، جی دن ایسا آیا جس پہ ہمیں بڑے مشہور یوٹیوبر بھی کہوں گا میں تو ان کو، اور بڑے مشہور عالم ہیں انجینئر علی مرزا صاحب، محمد علی مرزا صاحب، جی انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کی طرف سے بلکہ ایک ڈیمانڈ یہ آئی کہ جب انجینئر علی مرزا صاحب ہوں گے ٹھیک ہے تو سیٹ پہ کوئی بھی خاتون نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم نے کیا نام ہے علماء کے پاس گئے تو اس میں سے کچھ علماء کرام نے کہا کہ اگر یہ آئے تو ہم پینل میں نہیں بیٹھیں گے۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں شہباز ابراہیم پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان شہباز ابراہیم۔ آج ہماری پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو مختلف رمضان ٹرانسمیشنز میں کانٹینٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ٹیلنٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، بیک اسٹیج مائنڈ بھی ہیں اور بیک اسٹیج مائنڈز کے فاؤنڈر بھی ہیں۔ تو میں آج ویلکم کرتا ہوں دانیال گھانچی صاحب کو۔ آپ کو ویلکم بھی اور سلام بھی ہماری طرف سے، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ بہت شکریہ۔ کیسے ہیں شہباز آپ؟ پہلے یہ بتائیں۔ الحمدللہ تو بہت بہترین۔ بہت مبارکباد، میں نے آپ کے کچھ ایپیسوڈ دیکھے ہیں، بڑے زبردست جا رہے ہیں آپ، اور آپ کے پوڈ کاسٹ اسی طرح کامیابی سے جائے۔ بہت شکریہ، آپ جیسے دوستوں کی موٹیویشن ہے کہ ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج کیونکہ ہمارا موضوع ہے ریئلٹی آف رمضان ٹرانسمیشن، کیونکہ دانیال بھائی بہت سالوں سے رمضان ٹرانسمیشن سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسپیشلی میں ان کا تعارف یہ بھی کرواتا چلوں کہ یہ محترم عامر لیاقت صاحب کے شاگرد ہیں اور یہ بڑے فخر سے یہ بات بتاتے ہیں۔ تو میں ان سے ان کے بارے میں بھی گفتگو کروں گا، لیکن سب سے پہلے دانیال بھائی رمضان ٹرانسمیشنز جو ہو رہی ہیں کتنی جینوئن ہیں؟ دیکھیں یہ چینل ٹو چینل ویری کرتا ہے، ہوسٹ ٹو ہوسٹ بھی ویری کرتا ہے، لیکن اگر میں بات کروں کہ کافی زیادہ چیزیں جو ہوتی ہے وہ جینوئن ہوتی ہے۔ اب سیگمنٹ ٹو سیگمنٹ بھی ویری کرتا ہے۔ اگر آپ جس طرح بات کریں کہ مختلف مقابلے ہوتے کوئز کے، ڈیبیٹ کے، بیت بازی کے، تو یہ تمام جینوئن ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس میں باقاعدہ آڈیشنز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹیلنٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ رمضان ٹرانسمیشن میں پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد فرسٹ راؤنڈ، سیکنڈ راؤنڈ، تھرڈ راؤنڈ، پھر اس کے بعد ایک ونر ملتا ہے۔ تو یہ مختلف چینلز پہ جتنے بھی مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں یہ تو جینوئن ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں کچھ 19-20 چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے، کانٹینٹ کو لے کر، چیزوں کو لے کر، اسپانسر کو لے کر، تو وہ اس کے مطابق ہوتی ہے اوپر نیچے چیزیں۔ باقی اگر میں کہوں کہ 90% چیزیں جینوئن ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ آڈیشنز ہوتے ہیں ڈیبیٹ کے، کوئز کے، میں نے سنا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہمیں 70 پارٹیسپینٹس چاہیے کسی چینل پر، اور وہاں اگر 50 جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بوائز سلیکٹ ہو گئے ہیں تو چینل کی طرف سے یہ ڈیمانڈ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہمیں برابر چاہیے، گرلس بھی چاہیے،
تو یہ کیا میرٹ ہے یا پھر یہ جینوئن نہیں کہیں گے آپ اس کو؟ دیکھیں میں اس پہ یہی کہوں گا، دیکھیں ہر چینل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس طرح ہوتا ہے، بٹ دیکھیں اسکرین کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جب آپ بات کرتے ہیں وومین امپاورمنٹ کی بھی، ٹھیک ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم برابر ہی دیں، کیونکہ چینل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو زیادہ چاہیے، ہمیں کم سے کم ایک لڑکی انہیں لازمی چاہیے ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ اوکے 50 بوائز 50 گرلز دے دیں، ٹھیک ہے. تو 70-30 میں ہم جو سلاٹنگ کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس ایسا ہے کہ کم لڑکیاں ہیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کم لڑکے بھی ہوتے ہیں، ہم تو ٹیلنٹ کے بنیاد پر کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ہاں سلاٹنگ کرنا جو ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی سلاٹنگ ہی اس طرح سے کریں کہ ہمیں یہ والا چیلنج نہ آئے، کہ مطلب اگر 3 لوگوں میں مقابلہ ہو رہا ہے تو اس میں 1 لڑکی کر دی، 2 لڑکے کر دیے، 2 لڑکیاں کر دیا، 1 لڑکا کر دیا. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بیلنس بالکل چاہیے ہوتا ہے. تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ سلاٹنگ اس طرح سے، کیونکہ بہت ساری تعداد میں ہمارے پاس مقابلہ لوگ آڈیشنز آ رہے ہوتے ہیں. ہاں کبھی کبھار ایسا بالکل ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ 500 لڑکوں نے آڈیشن دیا اور صرف 100 لڑکیوں نے آڈیشن دیا، اور ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہمیں کچھ بھی کر کے 50 کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا میرٹ پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن کیا کرے، جب مقابلے ہو رہے ہیں، ایک اسکرین کی ریکوائرمنٹ ہے اور ہمیں ان چیزوں کو زندہ بھی رکھنا ہے تو چیزیں پوری کرنی پڑتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک جگہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے دوست آپس میں بحث کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے جو فرقے کے عالم ہیں وہ زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر زیادہ رونق رکھی ہے جو چینل پر نظر آ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمارے مولوی حضرات ظاہر ہے وہاں پر میک اپ کروا رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی کروا رہے ہوتے، کیا یہ پیمانہ ہے جانچنے کا کہ چہرے پر نور زیادہ نظر آ رہا ہے چینل پر؟ دیکھیں یہ بالکل پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے 90% میک اپ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کے عالم ہو، کسی بھی فرقے کے علماء ہو. دیکھیں اور میک اپ کرانا بری بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اسکرین پر لائٹس لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اسکرین کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، تو وہ ایک بری بات نہیں ہے. ہاں لیکن میک اپ ہوتا ہے تو یہ ایک پیمانہ نہ رکھے کہ ہمارے عالم پہ نور دیکھے، یہ کتنا نورانی ہے، یہ کتنا نور نہیں ہے. سارا پیمانہ اخلاق پر ہوتا ہے. تو چلے میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. جس طرح سے ہم علماء کے بھی سیگمنٹ دیکھتے ہیں، جی جی، دیکھیں ساری بات ہوتی ہے اخلاق کی. میں نے جتنا کام کیا ہے کیمرے کے پیچھے، تو میں نے اس طرح کے علماء بھی دیکھے ہیں کہ جن سے ہم بڑے انسپائر ہو جاتے ہیں. وہاں پہ جس طرح کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، بیک کیمرہ جس طرح کا ان کا مزاج ہوتا ہے، جو اخلاق ہوتا ہے، ہم بہت ان سے انسپائر ہو جاتے ہیں. لیکن ایک طرف بہت کم طبقہ ہے، کسی کا نام نہیں لوں گا میں، بڑے بڑے علماء ہیں جن کا جو بڑا کوشش کر رہے ہوتے کہ آن اسکرین انتشار پھیلایا جائے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زیادہ تر چینلز کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کہ انتشار پھیلایا جائے یا ایسی کوئی بات کی جائے جس سے یہ چیزیں پھیلیں، ٹھیک ہے، بٹ کرتے ہیں. یہاں تک نہیں بلکہ میں نے کچھ علماء کو، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بڑے عالم ہیں، ان کا پک اینڈ ڈراپ بھی ہوتا ہے ٹرانسمیشن سے پہلے. تو جب آپ کو پتا کہ 2 بجے یا 2:30 بجے ٹرانسمیشن اسٹارٹ ہوتی ہے، رمضان ٹرانسمیشن زیادہ تر یہی ٹائم ہوتا ہے، تو 12-1 بجے سے ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی ہے. تو ایک عالم صاحب ہے، ان کے یہاں جب گاڑی پک کرنے جاتی تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بچے کو، اسی گاڑی کو، چینل کی گاڑی جس نے پورا دن مختلف علماء کو اٹھانا ہے، مختلف کمپٹیشنز کے لوگوں کو اٹھانا ہے، شیف کو اٹھانا ہے، مطلب پورا اس نے کام دیکھنا اس گاڑی کے ڈرائیور نے. تو وہ کیا کرتے تھے، پھر گاڑی آئی، خود تیار نہیں، اپنے سب سے پہلے اپنے بچے کو جو ہے اسکول لینے وہ گاڑی بھیج دی. اچھا ٹھیک ہے، پھر اپنے گھر کی سبزی بھی منگوائی. پھر اس کے بعد آنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ بھائی افطار کے 4 باکس. جب KFC پہ آئی تھنک اتنا وہ نہیں تھا، چلے میں نے برانڈ کا ویسے نام لے لیا، شاید KFC آپ کو اسپانسر کر دے آگے. جب اتنا وہ نہیں تھا تو وہ KFC کے ڈبے آتے تھے، تو 6 سے 7 ڈبے وہ اپنی گاڑی میں لازمی رکھواتے تھے. تو اس طرح کے بھی علماء ہم نے دیکھے ہیں. اب میں نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، لیکن ہے. تو بات یہی ہوتی ہے ان دی اینڈ، پھر ان کے بارے میں بات بھی ہوتی تھی چینلز میں، یار یہ سامنے کیسا ہے اور پیچھے کیسا ہے، ٹھیک ہے. تو بات یہی ہوتی ہے کہ جو پیمانہ ہوتا ہے جانچنے کا وہ اخلاق ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. ایک جگہ پہ میں ہیڈ آف کانٹینٹ تھا ایک ٹرانسمیشن میں جی. تو وہاں پہ ہمیں ایک دن ایسا آیا جس پہ ہمیں بڑے مشہور یوٹیوبر بھی کہوں گا میں تو ان کو، اور بڑے مشہور عالم ہیں انجینئر علی مرزا صاحب، محمد علی مرزا صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. تو ان سے ساری کوارڈینیشن جو ان کی ٹیم ممبر سے تھی وہ میری تھی.
ٹھیک ہے. اچھا میں ایک بات آپ کو کلیئر بتا دوں کہ انہوں نے جب ہمیں جوائن کیا نہ انہوں نے کوئی پیسوں کا تقاضا کیا ہم سے, نہ کسی اور طرح کا تقاضا کیا, یعنی کہ جو وہ کہتے ہیں ویسا ہے, انہوں نے کسی بھی چیز کا ہم سے تقاضا نہیں کیا ان کی طرف سے. بلکہ ایک ڈیمانڈ یہ آئی کہ جب انجینئر علی مرزا صاحب ہوں گے, ٹھیک ہے, تو سیٹ پہ کوئی بھی خاتون نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے تھے, اس وقت ایک سیگمنٹ چل رہا تھا شیف جو ہوتی ہیں ان کا سیگمنٹ چل رہا تھا, بولا یہ نہ ہو. ان کا بالکل نہیں ہوگی, کوئی خاتون نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہ جب پہلی دفعہ آ رہے تھے تو ان کی یہ تھا کہ ہم 1 to 1 بات کریں گے, کیونکہ وہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دن یوم شہادت تھا, تو وہ اس دن کی مناسبت سے وہ پروگرام تھا, تو 1 to 1 بات کریں گے. تو ہمارا ایک علماء کا پینل آلریڈی چل رہا تھا, اسی کے دوران ان کو ہمیں ان کرانا تھا. تو تمام علماء کو جب میں نے جب یہ بات ہوسٹ تک پہنچائی, ہوسٹ ہمارے بڑے پیارے اچھے دوست ہیں فیصل قریشی صاحب, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بالکل ایسا کرتے ہیں, اور سوالات وغیرہ میری کانٹینٹ ٹیم نے بنانا شروع کر دیے. تو جب ہم نے کیا نام ہے علماء کے پاس گئے تو اس میں سے کچھ علماء کرام نے کہا کہ اگر یہ آئے تو ہم پینل میں نہیں بیٹھیں گے. اچھا ٹھیک ہے, کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ اور جب تک وہ میری کانٹینٹ ٹیم کے لوگ بات کر رہے تھے, میں نے کہا بھائی کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ نہیں یہ کوئی اس طرح نہیں تھا, یہ نہیں بیٹھیں گے, وہ نہیں بیٹھیں گے, یہ وہ آپ. پھر میرا تقابل ان کو بلایا, دانیال کو بلایا. جب میں گیا وہاں پہ تو میں نے ان سے اتنی سی بات کی, میں نے کہا بھائی دیکھیں, یا پھر اگر انہوں نے پھر اس سے نہیں اگر ہم بیٹھیں گے تو انہوں نے کوئی بھی الٹی بات کی تو ہم بیچ میں جواب دیں گے, یہ وہ. میں نے کہا بھائی دیکھیں, آپ بالکل جواب دیں گے لیکن ان کی بات ختم ہونے کے بعد, آپ بیچ میں ان کو کٹ نہیں کریں گے. یہ میری ٹرانسمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے اور ہائٹس کی طرف سے مجھے آیا ہے, چینل کے مالکان کی طرف سے آیا ہے, تو یہ تو سیگمنٹ ہوگا, باقی آپ لوگ اپنا دیکھ لیں. تو یہ میں نے بڑی بات تو کر دی, بعد میں گھبرایا بھی کہ یار میں نے جن سے بات کر لی ہے, کیا مجھے یہ کرنی چاہیے تھی, لیکن پھر سب خاموشی سے بیٹھ گئے, کیونکہ وہ ایک کانٹریکٹ کا حصہ تھے. اب میں کس طرف بات لے جانا چاہ رہا ہوں آپ پہنچ جائے کہ وہ ایک کانٹریکٹ کا حصہ تھے, لیکن جو محمد علی مرزا صاحب ہے, انجینئر محمد علی مرزا صاحب, وہ کسی کانٹریکٹ کا حصہ نہیں تھے. وہ اس دن آئے تھے, مولا علی کی جو ہے شہادت کا دن تھا ان کے, وہ فضائل بیان کرنے آئے تھے. تو ایسا ہی ہوا, بالکل انہوں نے بالکل جو سوالات ہوئے جوابات دیے, ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ ختم ہوا اس کے بعد ہمارا بریک لگنا تھا, جیسے ہی وہ ختم ہوا ہم اس کے بعد ہوسٹ نے بریک لیا, تو علی مرزا صاحب چلے گئے. ہم نے کہا اب آپ کو جو جواب دینا ہے بریک کے بعد دیتے رہے. تو اس طرح سے ہم نے جو ہے تکرار بھی رکوائی اور یہ کام بھی کروایا, لیکن یہ ہے کیمرے کے پیچھے کی سچائی, ٹھیک ہے. بالکل. تو میں یہاں پہ کوئی مذہب پہ یا فرقہ وارانہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن جو چیز ہے سچے ہے وہ میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. بہت سے علماء, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, بہت اچھے بھی ہیں جن کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے, جو ہمیں کہتے ہیں کہ آ کے ساتھ بیٹھو افطار کرو, ٹھیک ہے, باقاعدہ ڈسکشن کرتے, اور بہت سے آتے ہیں اپنی ریٹنگ کے لیے, اس لیے کہ ہم انتشار پھیلائیں اور ہم سوشل میڈیا پہ وائرل. بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہر کمیونٹی سے, ہر فرقے سے, ہر مذہب سے کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ برے ہوتے ہیں, اور ان کا جو پیمانہ ہے جانچنے کا ظاہر ہے ان کا کردار ہے. اور ساتھ ساتھ دانیال بھائی یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری رمضان ٹرانسمیشنز میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری طرف سے 25 لاکھ, ہماری طرف سے 1 کروڑ. کیا ان کی واقعی مدد ہوتی ہے یا پھر جسٹ یہ بتایا جاتا ہے عوام کو کہ بھائی یہ لوگ مدد کر رہے ہیں؟ مدد ہوتی ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے. اچھا, ٹیکنیکل سوال اس پہ دیکھیے, ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کسی نے کال کی اور انٹرنیشنل نمبر سے کال آتی ہے, ٹھیک ہے. اس نمبر سے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا پورا علاج کروا دوں گا, اگر کسی کا علاج کا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد نہ وہ کالز اٹھاتے نہ وہ کرتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے لوگ مدد کرتے ہیں, بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں ماشاء اللہ, لوگوں کے بعد اتنا ہوتا ہے, مطلب کچھ تو ایسے ریگولر کالر بھی بن جاتے ہیں جو ہر معاملے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں اور ہر چیزوں میں کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ بھی کرتے ہیں, کچھ اچھا کچھ ٹرانسمیشن میں جو جن کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھار ایسا کر دیتے ہیں کہ چیزیں کہ مس ہینڈل ہو جاتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. لیکن مدد ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی, ہوتی ہے. لیکن ہاں کہ کچھ لوگ اس طرح بھی ہے کہ بڑی بڑی بھائی میں 25 لاکھ دے رہا ہوں, میں 10 لاکھ دے رہا ہوں, صرف وہ کال کی حد تک ہوتی ہے, پھر بعد میں ان سے رابطہ نہیں ہو پاتا, اور پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے کبھی کبھی کیونکہ ایسا ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ رقم پوری ہو گئی ہے, لیکن اس 1-2 مس کمٹمنٹ کی وجہ سے وہ چیز پوری نہیں ہو پاتی.
جہاں ابھی بات ہوئی کالز کی تو مجھے یاد آیا کہ اس بار رمضان ٹرانسمیشنز میں اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ عجیب عجیب سوالات ہو رہے تھے علماء سے، یا پھر ہوسٹ بھی انجوائے کر رہے تھے ایسے سوالات کو، لیکن رمضان میں اس طرح کے سوالات اچھے بھی نہیں لگ رہے تھے. تو کیا یہ ریٹنگ لینے کا ایک طریقہ بن چکا ہے یا پھر ایسے سوالات ہماری عوام کر ہی رہی ہے؟ جب کال کی جاتی ہے نا، جو اندر آپریٹر ہوتا ہے اس میں کانٹینٹ ٹیم میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ پہلے پوچھتی ہے آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، پھر سوال آگے جاتے. تو اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہے. کبھی کبھار بالکل ٹیم ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یار یہ سوال اچھا ہے، وائرل جائے گا. اور کبھی کبھار وہ وائرل اس طرح ہو جائے گا وہ بیکلیش پہ چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھار وہ اچھے طریقے میں اچھی اس میں وائرل چلا جاتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں باہر کچھ بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ سوال کریں گے اور اندر کچھ اور جا کے سوال کر لیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہے. تو کیونکہ ٹرانسمیشن لائیو ہوتی ہے اور ان چیزوں کو روکنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس میں جواب دینے والے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک مثال ہے کہ آپ سے سوال کچھ ہو رہا ہے اور آپ پھر اس پہ جواب بھی اسی طرح کا دے رہے ہیں، تو پھر وہ معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر جو ماشاءاللہ اگر کسی علماء کرام سے سوال ہو رہا ہے تو ان کو اس طرح سے اس جواب کو ٹیکل کرنا چاہیے. یعنی بہت سے سوالات کی جوابات دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ نہ دیں جواب اور اس کالر کو پہ آپ غصہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں پھر اس کو اگر اس طرح کا جواب دے کے کچھ ٹول دیا جاتا ہے تو پھر اس میں چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے جس ٹپ کی پہ بات کی، جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ چیزیں زیادہ تر بڑے چینلز پہ نہیں دیکھی ہوں گی. جو ٹرانسمیشن صرف سوشل میڈیا کی حد تک وائرل ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، آپ نے وہیں پہ اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوں گی. جس کی الیکٹرانک میڈیا میں ایک اچھی ریٹنگ ہے، وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں مل گی. وہ بڑا سنبھل کے دیکھ رہے ہوتے کیونکہ ان کی ٹرانسمیشن پہ بڑے بڑے ادارے، کیمرہ وغیرہ ساری چیزوں کو ہر وقت دیکھا جا رہا ہوتا ہے، پراپر نوٹسز آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ساتھ ساتھ دانیال بھائی یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہماری رمضان ٹرانسمیشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گیم شوز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیولی بھی وہ بھی رمضان میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو رمضان میں گیم شوز کا کیا تعلق ہے رمضان کے ساتھ؟ گیم شوز کا تعلق رمضان سے کچھ نہیں ہے بھائی، یہ تو میں پہلے ایک کلیئر کر دوں. لیکن میں دیکھنا کیا چاہتا ہوں، اگر میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی کہ افطار کے بعد میں نے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ انٹرٹیننگ دیکھنا ہے، جی تو پھر تو چینل دکھائے گا. یہ ریٹنگ کی دوڑ ہے. ٹھیک ہے، اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر میں بڑے بڑے چینلز کی بات کروں تو اگر کہیں پہ آپ فلیٹ میں رہتے ہیں تو آپ کو ہر دوسرے گھر سے آواز آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اس شو کی آواز آ رہی ہوگی، اس ہوسٹ کی آواز آ رہی ہوگی. تو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو تبھی دکھایا جاتا ہے. دیکھنا بند کر دے، ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے بھائی. جب چینل آپ جو چاہیں وہ جو دیکھنا چاہیں گے وہی دکھایا جائے گا. اور کیوں وہ افطار کے بعد دکھایا جاتا ہے؟ کیونکہ لوگ افطار کے بعد وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں، گیم شو دیکھنا چاہتے ہیں. اگر لوگ نہیں دیکھیں گے، اب تو سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، لوگ سوشل میڈیا پہ بھی کیا نام ہے اس کی ریلز بن کے وائرل ہوتی ہیں، تو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اور مڈل کلاس طبقہ بہت زیادہ یہ چیزیں دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ کسی کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے امیر ہوتا ہوا دیکھنا. ٹھیک ہے، مڈل کلاس طبقے کو، یا پھر اس شو میں جا کے خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں جا کے کچھ جیت جاؤں اور کیا نام ہے میری واہ واہ ہو جائے، یا میں ایک شارٹ کٹ مل جائے پیسہ کمانے کا. تو یہ ہے، لوگ جب تک دیکھنا چاہیں گے تو وہ چیز چلتی رہے گی، چاہے وہ رمضان ہو یا نہ ہو. اس کا تعلق رمضان سے کچھ نہیں ہے. ہاں دیکھیں، ایک ہوتا ہے ٹائم کہ جس ٹائم پہ سب فری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے رات کے 10 بجے جو ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے ایک نیوز اینکر کا، رات کے 11 بجے اور 10 بجے کا جو سلاٹ ہوتا ہے، تو جو اینکرز ہوتے ہیں وہ ان کا پرائم ٹائم ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، کیونکہ آفیسز والے لوگ اور جتنے بھی جو ہوتے ہیں مرد حضرات زیادہ تر وہی دیکھتے ہیں ٹاک شوز. وہ اس وقت گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ٹاک شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح شاید یہ ٹائم کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ افطار کے بعد پوری فیملی گھر پہ موجود ہوتی ہے زیادہ تر. ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے اسپانسرز بھی پھر آتے ہیں، چینلز کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ریٹنگ بھی آتی ہے. تو وہ پھر جتنے بڑے انعامات، جتنی بڑی ریٹنگ، اس حساب سے دیکھتے ہیں. تو یہ اس میں زیادہ نہ رمضان پہ کہوں گا، چینلز دکھا رہے ہیں لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں، عوام دیکھنا چاہتی ہے، اس کی ریٹنگ ہے تبھی یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. رمضان ٹرانسمیشن سے زیادہ ریٹنگ گیم شوز کی ہے. رمضان ٹرانسمیشن سے زیادہ مہنگا سلاٹ گیم شو کا بکتا ہے. ایسا ہی ہے. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں.
اچھا، ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو رجحان ہے، یعنی کہ تقاریر جو ہم دیکھتے ہیں اس کا کم بھی ہو رہا ہے، اور ڈبیٹرز جو ہیں نیو جو ہیں نئے اچھے مقرر بہت کم بھی آ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا کہ کچھ چینلز پر پابندیاں بھی لگ رہی ہیں ڈیبیٹ کمپٹیشنز پر. تو کیا ملک کے مسائل کی وجہ سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، یا پھر غیر ذمہ داری مقررین کی طرف سے ہو رہی ہے اس طرح کی پابندیاں لگ رہی ہیں؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس موضوع پہ میں بات کروں گا، مقررین تقریب مجھ پہ تنقید تو شروع نہیں کر دیں گے کہ یار یہ تو ایک نان مقرر اور اس موضوع پہ بات کیوں کر رہا ہے. یہ میرا آپ سے سوال ہے کیونکہ آپ بھی مقرر ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کو رائے دینے کا حق تو ہے. اور آپ مجھے ہر کسی سمجھتے ہیں. ہر کسی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی اس کا تعلق ڈیبیٹ سے نہیں ہے تو اس کے لیے تو یہ بھی جواب بنتا ہے کہ بھائی کوئی بھی اپنی رائے دے سکتا ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں. باقی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی آپ کا تعلق نہیں ہے ڈیبیٹ سے، تو آپ اسے سوال کر سکتے ہیں تو بھائی پھر کس کا ہے؟ کیونکہ ایک بندے کا اگر 10-12 سال سے تجربہ رہا ہو رمضان ٹرانسمیشنز کے ساتھ، اور ڈیبیٹرز پرووائڈ کرنا، کوئزرز پرووائڈ کرنا، نعت خواں پرووائڈ کرنا ان کا کام ہو، تو پھر کس کا تعلق ہوتا ہے ان چیزوں سے؟ آپ نے میرے سوال کا جواب خود ہی دے دیا. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ آ بیل مجھے مار، ٹھیک ہے. ہم اپنا نقصان خود ہی اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. میں ابھی بھی کہوں گا کہ ڈیبیٹرز ابھی بھی آ رہے ہیں. میں بڑے بڑے اداروں کے نام لے سکتا ہوں جہاں پہ ابھی بھی ڈیبیٹ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، ڈیبیٹ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں. آپ بھی ججمنٹ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پورے پاکستان میں بڑی بڑی یونیورسٹیز ابھی بھی پبلک اسپیکنگ پہ کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. ایون مدرسہ جامعۃ الرشید ہو گیا. ایک وقت تھا این ڈی یونیورسٹی سے بڑے اچھے اچھے مقرر آتے تھے، کراچی یونیورسٹی سے بڑے اچھے اچھے مقرر آتے تھے، اور ابھی بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے. بلکہ میں اگر بات کروں حیدرآباد، اگر ہم اس سے آگے جائیں دوسرے سندھ کے علاقے اچھے اچھے مقرر آ رہے ہیں، پنجاب کی طرف جائیں تو مقررین بہت آ رہے ہیں. جی سی یو یونیورسٹی ہو گیا، ٹھیک ہے. مقررین بلکہ ابھی آج کل شاعری کا رجحان بیت بازی کے مقابلے ان کا رجحان بہت بڑا ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا، اچھے مقررین سے مراد یہ تھا ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا تھا. آج کل ایک جیسے مقررین اتنے آ رہے ہیں کہ مجھے ایک کا نام یاد ہے تو پھر میں دوسرے کو کہتا ہوں کہ یہ اس انداز والا جو بولتا ہے نا وہ والا بندہ، اس کا نام نہیں پتا ہوتا کیونکہ اس کا اپنا انداز نہیں ہے. یہ تو آپ کا بالکل سے ویلڈ سوال ہے. دیکھیں پبلک اسپیکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ بات کرتے ہیں، جو جتنا میں سمجھاؤں اس کو آپ نے نکھارنا ہے اپنے انداز میں. مجھے سیدھی ڈیفینیشن یہ لگتی ہے. اگر آپ کسی کو دیکھ کے کاپی کرنے لگ جائیں گے اور سب اسی طرح سے رٹافیکیشن کر کے کسی اور کا کانٹینٹ یہاں سے جوڑ کے اور اسی انداز میں، چلے کانٹینٹ آپ چھوڑیں، آپ بنائیں، اپنے اس میں چیزیں ڈالیں، لیکن اگر اسی انداز میں آپ شروع ہو جائیں گے تو پھر تو زوال آنا شروع ہو گیا میرے ساتھ. ایسا ہی ہے. نمبر 2 جو میں نے بات کی، جو ہماری بات دور گئی، آ بیل مجھے مار. دیکھیں میں شاید یونیورسٹی کے پوڈیم پہ کھڑے ہو کے، ایک ایوان میں کھڑے ہو کے کوئی بھی بات کر سکتا ہوں، جی، مگر چینلز کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. جب میں نے بتا دیا کہ بھائی یہ پیرامیٹر ہے، اس پیرامیٹر سے آپ نے آؤٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے. اگر آپ آؤٹ ہوئے تو آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ چینل کی ریکوائرمنٹ ہے. پوری دنیا پروگرام دیکھ رہی ہے. کچھ کانٹروورشل ایسے نام ہوتے ہیں جن کا چینلز پہ نام لینے کی اجازت نہیں ہوتی. ایون بڑے بڑے اینکر پرسن ان کا نام نہیں لیتے. جی، جب آپ کو 2.5 منٹ پورا نیشنل ٹی وی دیکھ رہا ہے تو آپ کیسے اس کا نام لے دیتے ہیں؟ تو پوری تقاریر جب چیک ہوتی ہے تو اس میں وہ چیز نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ میں کلیئر بول رہا ہوں کٹوا دی جاتی ہے، کیونکہ آپ کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ سے ایک دن پہلے تقاریر مانگی جاتی ہے. لیکن پھر آپ وہیں جا کے آپ جو تقریر ہے اس سے ہٹ جائیں اور جو اجازت نہیں آپ وہ بولنا شروع کر دیں، تو پھر کس نے نقصان کیا؟ میں آپ کو بتا دوں اس وقت مقابلوں میں 3 بڑے سیگمنٹس ہوتے ہیں، جی، بلکہ 4 لگا لیں: نعت خوانی، کوئز، ڈیبیٹ اور بیت بازی. جی، ٹھیک ہے. اب میں اگر بات کروں سب سے بڑے چینل پاکستان کے، ARY ڈیجیٹل ہو گیا، بول ہو گیا، تو ان میں سب سے زیادہ ریٹنگ کوئز کی ہے. ان چینلز میں سب سے زیادہ ریٹنگ کوئز کی ہے، کیونکہ لوگ اپنا آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں نا، گھر پہ بیٹھ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں. پھر ہوسٹ کس طرح کر رہا ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ ریٹنگ ہوتی ہے کوئز کی. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ریٹنگ ہوتی ہے بیت بازی کی. اور بیت بازی میں بڑا اچھا ٹیلنٹ آگے بھی آ رہا ہے اور آتا رہے گا، کیونکہ اس پہ باقاعدہ ایک ہوتا ہے نا استاد اور شاگرد والا معاملہ. تو آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. جو بیت بازی میں جو سینئرز ہیں وہ اس میں جو اپنے جونیئرز کو جس طرح سے چیزیں سکھا رہے ہیں
اور شاعرانہ جس طرح چیزیں آگے بڑھ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں نا ایک مری ہوئی روایت دوبارہ زندہ ہو رہی ہے، تو اس میں چینلز کو بھی کریڈٹ زیادہ ہے۔ دیکھیں رمضان ٹرانسمیشن کو آپ یہ کریڈٹ تو دیں کہ جو چیزیں جیسے پبلک اسپیکنگ ہو گئی، پوئٹری ہو گئی، اس پہ لوگوں کا رجحان کم ہو رہا تھا۔ جو آج کل کے جینزیز ہیں وہ صرف جو ہے ولاگز دیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ دھیان نہیں تھا، لیکن جس طرح سے ان چینل سے ان کو پروموٹ کیا ہے تو اب دوبارہ لوگوں کا دھیان اس طرف بھی جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ساتھ ساتھ دانیال بھائی یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ اس چیز سے اختلاف رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ایکٹرز ہیں جو ڈرامے میں کام کر رہے ہیں وہ رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ نہ کریں، یعنی کہ ان کا ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی اگر ان کا ایک کام ہے تو وہی کام کریں، پھر ہمیں دین نہ سکھائیں بیٹھ کر۔ خیر دین تو وہاں علماء بیٹھ کے سکھاتے ہیں، وہ تو سوال کرتے ہیں جسٹ، لیکن ان کا اختلاف یہ ہے کہ ان کو ہوسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے یا کیا رائے رکھتے ہیں؟ پھر وہی بات ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ وہ دین نہیں سکھا رہے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور ان دی اینڈ پھر سے میں وہی بات کروں گا کہ آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے، آپ چینل چینج کر سکتے ہیں، آپ کسی اور ہوسٹ کو، اور آپ کو لگتا ہے کوئی اور زیادہ دیندار ہے اور آپ ماشاءاللہ دین سے اتنے قریب ہیں تو آپ ان کو سنیں، ان کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں کہ میں نے فیصل قریشی صاحب کا آپ نے جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، میں نے ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا، ان کا کانٹینٹ بھی دیکھا ہے اور ساری چیزیں دیکھی ہے۔ دیکھیں رمضان ٹرانسمیشن میں میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ پڑھ کے آتے تھے، باقاعدہ تیاری کے ساتھ آتے تھے۔ دیکھیں ایک ہوسٹ کی تیاری کرنا ہونا بہت ضروری ہے، کوئی ایسے موڈ کے رمضان ٹرانسمیشن نہیں کر سکتا، بلکہ اکثر میری کانٹینٹ ٹیم سے غلطی ہو جاتی تھی تو وہ غلطی کو ٹھیک کراتے تھے، زبردست، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ تیاری کر کے آتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اور پھر جب رمضان ٹرانسمیشن اور اس طرح کی چیزیں کرنے سے ان کا پھر پبلک انٹریکشن بھی بڑھتا ہے۔ دیکھیں انسان کا پتہ جب آپ اس کے زیادہ کلوز آتے تب پتہ چلتا ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایکٹنگ کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، ٹھیک ہے، ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے، بٹ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ اور مجھ سے زیادہ دیندار ہو، بالکل زیادہ نمازیں پڑھتے ہو، زیادہ روزے رکھتے ہو، ٹھیک ہے، بلکہ پھر اللہ کے قریب بہت زیادہ ہو، ہماری دین میں نالج شاید جو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ان کو جج کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہو، کیونکہ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے مثال دی کہ باقاعدہ میری کانٹینٹ ٹیم کو اگر ایک ہوسٹ جو کہ ایک ٹی وی ایکٹر ہے وہ باقاعدہ غلطی نکال کے بتا رہا ہے، اس کا مطلب وہ تیاری کر کے آیا ہے نا، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ علماء کی محفل میں بیٹھ کے اگر وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو یہاں خود طالب علم ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، تو پھر اس میں کیا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ٹی وی کا چہرہ ہے، دیکھیں ہوسٹنگ از اے ڈفرینٹ تھنگ، چاہے وہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہو رہی ہے، چاہے وہ کسی چینل پہ کوئی مارننگ شو ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، ہوسٹنگ از اے ڈفرینٹ تھنگ، ٹھیک ہے۔ اگر ایک مثال ہے، آج چلے ہم مارننگ شو کو پکڑتے ہیں، مارننگ شو میں جو ہوسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کام صرف سوال کرنا ہے نا، مختلف موضوعات میں مختلف لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں وہ، جی ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح رمضان ٹرانسمیشن میں بھی جو ہوسٹ ہوتے ہیں، اور چلیں اس کو اور اگر آگے لے کے چلیں کہ ایک مہینہ وہ اپنا پورا دھیان دین کی طرف تو دے رہے ہیں، بالکل، کیا پتا اللہ ان کے دل میں ایسی بات اتار دے تو وہ شاید اور زیادہ اس طرف چلے جائیں۔ ایسا دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ کیمرے کے آگے آپ بیٹھ کے جج کرنا کسی کو بہت آسان ہے، لیکن کیمرے کے پیچھے ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون کتنا ہمبل ہے، کس کا کیا اخلاق ہے، کوئی کتنا بڑا بھی ایکٹر ہو، لیکن اگر اس کا کیمرے کے پیچھے اخلاق بہت اچھا ہے، بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی بھی بندہ کو وہ ان سے انسپائر ہو جائے گا، یار ہی از اے گڈ مین، ٹھیک ہے، اس کی تعریف کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے اور اس کو وہ اپریشیٹ کرتا ہے اتنا بڑا ایکٹر، تو سوچے نا اس اسٹوڈنٹ پہ کتنا وہ موٹیویٹڈ ہو کے گھر جائے گا۔ تو یہ والی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کسی دیکھیں ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے تنقید کرنا بہت آسان ہے، آپ ہی تو ان کو ریٹنگ دے رہے، تبھی تو وہ ہر سال آ رہے ہیں، ہر چینل تبھی تو ان کو ہائر کر رہے ہیں، آپ ان کی برائی بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے نا کہ آپ ان کی برائی بھی کر رہے ہیں اور انہیں کو سب سے زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ ساتھ ساتھ دانیال بھائی یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیونکہ آپ شاگرد ہیں ظاہر ہے عامر لیاقت صاحب کے، اور رمضان ٹرانسمیشنز میں آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور بہت سارے باقی ہوسٹ کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے، میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ کون ایسا ہوسٹ ہے رمضان ٹرانسمیشن کا جس کو آپ نے آن ایئر بھی ایک جیسا پایا ہے اور پھر جب آف ایئر ہوں پھر بھی ان کا مزاج ویسا ہی ہو؟ کیونکہ میں نے اس ٹی وی کی دنیا میں بہت زیادہ ایسا دیکھا ہے کہ لوگ آن ایئر ہوتے ہیں تو بہت اچھا مزاج، اچھا اخلاق، جب بریک پہ چلے جاتے ہیں تو کیمرہ مین سے بدتمیزی، اور کوئی ملازم وہاں پر کوئی کام کر رہا ہے ان کے ساتھ عجیب رویہ، تو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو
کون ایسا میزبان یا پھر کون سے ایسے میزبان یا ہوسٹ میں کہوں کہ وہ ایسے ہیں جن کا مزاج آن ایئر بھی سیم آف ایئر بھی سیم؟ دیکھیں میں اس میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب کہوں گا کہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے وہ آن کیمرہ بھی ویسا ہی ہے اور آف کیمرہ بھی ویسا ہی ہے. اگر ہم بات کریں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی تو ادھر تو آف کیمرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے اگر غلطی کر دی لائیو وہ کرتا تھا بندہ, کیونکہ اگر میں نے کوئی غلطی کر دی تو میرا نام لے کر باقاعدہ ویڈیوز پڑھی ہے, میرا نام لے کے مجھے وہاں پہ بات سنائی جاتی تھی, اور میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو میرا نام لے کے میری آن کیمرہ تعریف ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, اسی طرح اچھا لیکن ایک مسئلہ بھی تھا کہ ڈاکٹر صاحب جس طرح ٹرانسمیشن کرتے تھے کہ رن ڈاؤن کچھ بنا ہوا ہے. اچھا جو دیکھنے والے ان کو مطلب تو رن ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے پوری ٹرانسمیشن کی, اتنے بجے یہ کرنا ہے, اتنے بجے یہ کرنا ہے, پھر یہ آئے گا, پھر یہ آئے گا, اور ہوسٹ نے یہ بولنا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے. تو ایک رن ڈاؤن کچھ بنا ہوا ہے اور اچانک سے کچھ اور ہو رہا ہوتا تھا, اور پھر ٹیم کو تیار رہنا ہوتا تھا. یہ کیا بھائی ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو پھر ہمارے اوپر بھی آ جاتی تھی وہ چیز, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے تیار رہنا ہوتا تھا. تو یہ ڈاکٹر عامر کا خاصا تھا, کیونکہ ان کے ساتھ جنہوں نے کام کر لیا نا وہ ملٹی ٹاسکنگ ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اب میں بات کروں اس وقت جو سب سے اچھی رمضان ٹرانسمیشن ہے ماشاء اللہ وسیم بدامی صاحب, جس کی سب سے زیادہ ریٹنگ آتی ہے ARY ڈیجیٹل پہ وہ کر رہے ہیں. ہی از ویری پروفیشنل گائے. جس طرح رن ڈاؤن چل رہا ہے وہ اسی طرح چلیں گے. ان کی ٹیم بیک سپورٹ بھی ان کو اسی طرح کرتی ہے, جس طرح آن کیمرہ ہے اسی طرح آف کیمرہ ہے. جو آف کیمرہ ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے میں ڈاکٹر عامر لیاقت کی بات کروں, اگر میں نے کسی نے کوئی کیو کارڈ ہم بنا کے دیتے ہیں, کسی نے کوئی کیو کارڈ لکھ کے دیا ہے تو وہ اگر اس میں ان کو رائٹنگ سمجھ آ رہی تو وہ نام لے کے بولیں گے یہ اس کی رائٹنگ ہوگی آن کیمرہ. اور یہیں پہ اگر ہم وسیم بدامی بھائی کی بات کریں تو وہ دیکھیں گے تو وہ اس کو خود کور کر لیں گے کہ یار یہ نہیں یہ لکھا ہوا, یا پھر سامنے والے کسی پارٹیسپینٹ سے یا جو بھی چل رہا ہے ان سے ان کا نام پوچھ لیں گے کہ بھائی آپ کا یہی نام ہے کیا, میں نے صحیح نام لیا. تو دس از اے بگ ڈفرینس کہ دونوں نمبر 1 ہیں اپنے اپنے ٹائم کے. جی مزاج ڈفرینس ہے. اب میں نے فیصل قریشی صاحب کے ساتھ کام کیا, مجھے میں نے ان سے پہلی دفعہ ملا تھا تو مجھے لگا ہی از اے بگ ایکٹر, بھائی مجھے پتا نہیں, لیکن نو ہی از ویری ہمبل, ویری ہمبل. اسی طرح وسیم بدامی بھی ویری ہمبل ہے, اور ڈاکٹر صاحب جیسی پرسنالٹی ٹی وی کے سامنے ویسی ٹی وی کے پیچھے زبردست. یعنی کہ جب آپ ان سے بات کریں گے تو میرے محفل میں صرف ڈاکٹر عامر لیاقت حسینی اور کوئی نہیں, چاہے کتنا بڑا بھی کوئی سیلیبریٹی کیوں نہ آ جائے. تو یہ ہے مطلب جو میں نے کام کیا. ہاں کچھ ہوسٹ ہے جو آف کیمرہ کچھ اور آن کیمرہ کچھ اور ہے, ان کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا, ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہے بہت. کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے, کچھ لوگ غصے والے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کام کا پریشر نہیں لے پاتے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہے, مشکل جاب ہے. جب آپ رمضان ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں پھر آپ کے دوسرے پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں, تو یہ تو ہے چیزیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ کیونکہ عامر لیاقت صاحب کی بات بھی ہوئی تو ان کی جو ڈیتھ ہوئی ان سے پہلے وہ بہت زیادہ میڈیا کے مالکان اور لوگوں سے نالا نظر بھی آئے اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ بنی کہ وہ اتنا جلد ہمیں چھوڑ کے چلے گئے؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ کوئی اپنوں نے اتنا زیادہ دکھ دیا یا پھر اپنی غلطیاں بھی شامل تھیں؟ دیکھیں آپ کی ہمیشہ زندگی میں 2 طرح کی زندگیاں ہوتی ہے, ایک آپ کی پرسنل لائف, ایک آپ کی پروفیشنل لائف. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی دونوں چیزیں جو ہے تھوڑی سی آخری دنوں میں ان بیلنسڈ رہی. ٹھیک ہے یار, ایک آپ مجھے خود بجائے ایک بڑا انسان کون ہوتا ہے؟ اچھے وقت میں تو سب آپ کو ڈاکٹر صاحب کریں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے. جی اصل انسان وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں ساتھ کھڑا رہے. اب مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ آپ نے ایک شخص کا پورا کریئر بنا دیا. جی وہ شخص آپ کے لیے اس نے اپنے میڈیا میں پروفیشنلی نقصانات اٹھائے, اپنی پرسنل زندگی بھی خراب کری, اور جب برا وقت آیا سب سے پہلے آپ نے چھوڑ دیا. چلے لوگوں کی تو غلطی ہے جو آخری دنوں میں سوشل میڈیا میں ان کے ساتھ ہوا, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ برے وقت میں ساتھ کس نے چھوڑا سب سے پہلے؟ ڈاکٹر عامر لیاقت کا. تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے, سوچنا چاہیے یہ. اب دیکھیں نا یہاں پہ میڈیا کا کردار. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رمضان ٹرانسمیشن میں وہ شخص تھا, BBC آپ کو کور کرنے آتا تھا, یار یہ رمضان ٹرانسمیشن کیا ہے, 500 مسلمانوں کی فہرست میں نام ایسے ہی نہیں آ جاتا. ایسا ہی ہے. آپ کا اتنا کرزما تھا کہ آپ اتنے چیزوں کو ریپرزینٹ اپنے مذہب کو اس طرح کر رہے تھے پوری دنیا میں, اس لیے آپ کا نام آ رہا تھا نا 500 مسلمانوں کی فہرست میں.
تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے اپنے ایک آپ کی ٹیم ہوتی ہے اور آپ جب آپ ڈاکٹر صاحب کی اس میں غلطی یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب سمجھنے لگے تھے کہ وہ بہت زیادہ تیز ہے، جلدی ہے، کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. لیکن ہوتا یہ کہ کچھ لوگوں کے آ جانے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کے جانے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. کیا تو ہے. جو ہمارے ویور ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے اوپر میمز بہت بنتی تھی، وہ کہتے تھے یار یہ میمرز تو میرے دوست تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور آیا تھا. جی انجوائے کرتے تھے. لیکن یار جب آپ نے ایک شخص کا بالکل اس تہانے پہ لے کے آئے کہ وہ اپنے آپ سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہا تو پھر کیسے رہے گا. ایک وقت آیا کہ تمام چینلز نے ان کو کام دینے سے منع کر دیا. وہ ڈاکٹر عامر لیاقت رمضان ٹرانسمیشن کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. وہ اس کو سمجھتے تھے کہ اس نے مجھے میرا کریئر بنایا ہے تو مجھے ہر سال رمضان ٹرانسمیشن کرنی ہے. تمام چینلز نے ان کو کام دینے سے منع کر دیا اور باقاعدہ ایک میڈیا ایسوسیشن نے یہ وہ کہا کہ بھائی نہیں دیں گے کام. لیکن آپ دیکھیں اسی شخصیت کو جب اس کا انتقال ہوا پہلے سال ہر چینل ٹریبیوٹ پیش کر رہا تھا. کوئی ایسا چینل نہیں تھا جو ٹریبیوٹ پیش نہیں کر رہا تھا. تو یار ہمارے یہاں پہ وہ تو پھر تو وہ کہتے ہیں نا خود نہیں چاہیے، ان کے نام پر ریٹنگ چاہیے. ہاں وہ شخص چلا گیا. جب وہ تھا تو ہر جس چینل کو جاتا تھا ریٹنگ دے کے جاتا تھا. ایک وقت ایسا ہے انہوں نے پی ٹی وی میں صرف نیوز میں ان کی ٹرانسمیشن آتی تھی اور اتنا چھوٹا سا سیٹ ہوتا تھا. میں نے وہاں پہ ان کے ساتھ وہاں پہ بھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کی بھی ریٹنگ آتی تھی. نہ ایچ ڈی کیمراز تھے نہ کچھ تھے، لیکن آتی تھی، ریٹنگز آتی تھی. اور اسی شخص نے جانے کے بعد بھی آپ کو ریٹنگ دیتا ہے یار. پورا اس سال ہوا اور ابھی بھی ایک دن ڈاکٹر عامر لیاقت کے لیے ضرور مناتے ہیں ہر تمام ٹرانسمیشن، ان کو ضرور یاد کرتے ہیں. تو وہ شخص تو جانے کے بعد بھی آپ کو ریٹنگ دے رہا ہے. لیکن میرے خیال میں ہم نے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. خاص کر ان کے وہ اپنے جنہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت نے ان کو پہچان دی، کچھ ہیں ان کو پہچان دی اور آج بھی وہ شاید آسمان پر ہے. انہوں نے بڑی ناانصافی کی، ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. وہ بہت محبت کرتے تھے ان لوگوں سے، ان لوگوں کو ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. وہ ان کے بڑے قریبی تھے، نہیں چھوڑنا چاہیے تھا ان کا ساتھ. شاید میرے حساب سے ڈاکٹر عامر لیاقت کے ٹوٹنے کا جو عمل ہے وہ وہاں سے شروع. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. دانیال بھائی ساتھ ساتھ میں آپ سے اگر پوچھنا چاہوں کہ آپ جس طرح ٹیلنٹ پرووائڈ کرتے ہیں ظاہر چینلز کو، جیسے ڈیبیٹ، کوئز، بیت بازی، نعت خوانی، فیوچر میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نئی چیز آ رہی ہے؟ دیکھیں ہم نیا تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم چینلز کو آئیڈیاز بھی پچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کچھ آئیڈیاز اپروو ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. ابھی جیسے میرا بیک اسٹیج مائنڈ کا میں فاؤنڈر ہوں. ہم ان قریب انشاءاللہ بہت جلد ہم آل پاکستان لیول پہ کمپٹیشن کرانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہی بیت بازی، ڈیبیٹ اینڈ کوئز. اور اس میں ہم ڈاکٹر عامر لیاقت، طارق عزیز صاحب، ان کو باقاعدہ ٹریبیوٹ پیش کریں گے اس میں. زبردست، ٹھیک ہے. اس میں باقاعدہ بچوں کے لیے پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں. اس میں ہم کیش پرائزز رکھیں گے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ ہیں ان کو موقع دیں گے. پھر یہیں سے ٹیلنٹ اگر ہمیں اچھا ملے گا تو ہم ان کو آگے چینلز پہ بھی موقع دیں گے. جی. تو ابھی ہمارے یہی پلانز ہے کہ ابھی انہی چیزوں کو لے کے ہم ان کو اور آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ صرف رمضان میں اس طرح کے مقابلے نہ ہوں، ٹھیک ہے. وہی بات ہے کہ عوام شاید ریٹنگ اس طرح نہیں ملتی رمضان کے علاوہ، لیکن کچھ ہفتے میں ایک پروگرام یا 2 پروگرام ہونے چاہیے. اب میں انڈیا کی بات کروں، دیکھیں انڈیا بھی ایک کوئز پروگرام سال کرتا ہے، کون بنے گا کروڑ پتی، ایسا ہی ہے، کرتا ہے نا. تو اس طرح کے اگر ریئلسٹک پروگرام لائے جائیں، اس طرح کے پروگرام کچھ چینلز نے کرنے کی کوشش کی ہے مگر وہ فکس پروگرام ہوتے تھے. میں کلیئر بتا رہا ہوں، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. اس کی ہمیں آفر بھی آئی ہے، آپ کوآرڈینیشن کریں. ہم نے منع کر دیا، مگر اس طرح کے کام ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. مگر وہ فکس پروگرام ہوتے تھے، مطلب آپ کا ہی جاننے والا بیٹا بنا کچھ ملا نہ کچھ. اگر اس سے پراپر کام ہو، اسپانسر سے بات کی جائے تو ہر عمر کے لوگ نالج رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی اس پروگرام ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. میرے حساب سے ہمارے بڑے بڑے یوٹیوبرس کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ان کو یہ جو شاعرانہ مزاج جو آ رہا ہے، ان کی ریلز بڑی وائرل ہوتی ہے، تو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ پڑھ کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک شاعر ہے تو وہ اپنی اردو پہ بڑا زیادہ کام کرتا ہے، پھر شعر یاد کرتا ہے، یا خود اگر شاعر بن رہا ہے تو وہ شعر لکھتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ایک کوئز ہے تو وہ کتنی ساری کتابیں پڑھتا ہے اور پھر اپنے ایک ایفرٹ دیتا ہے. ایک پبلک اسپیکر ہے تو وہ ریسرچ کرتا ہے، پھر ایک تقریر لکھتا ہے اگر تقریر کر رہا ہے. اور ایون وہ اگر ایسے ہی صرف پبلک اسپیکر تو وہ مختلف یونیورسٹیز میں جا کے پیغام پہنچاتا ہے. تو یہ دے آر ریئل ایمبیسڈرز آف پاکستان.
Yeah. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مختلف چینل جو ہے وہ اس پہ اس طرح کام نہیں کر رہے, ٹی وی چینلز ان کا پورا سر کام. اور یہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم جو ہمارے بڑے بڑے یوٹیوبرز بنے ہوئے جو ٹیلی ولاگنگ تو کرتے ہیں لیکن اس پہ کام نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس پہ کام زیادہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور باقی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بڑے بڑے جو ہمارے سوشل ورکر ہیں وہ بھی چاہے تو اس طرح کے مقابلے کرا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے پاس بڑے بڑے ڈونرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹیلنٹ کو بھی آگے لانے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے, اس طرح کے ٹیلنٹ کو خاص طور پہ. بالکل ایسا ہی ہے. اور دانیال بھائی اینڈ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان میں جو رمضان ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں اس میں آپ کو اگر پوچھا جائے آپ سے کہ 5 بیسٹ ہوسٹ آپ ہمیں بتائیں تو کس کس کو کہاں ریٹ کریں گے؟ اچھا, 5 بیسٹ ہوسٹ. رابعہ انم صاحبہ ہے نمبر 5 پہ, میں ان کو رکھوں گا کہ وہ بہت اچھا رمضان ٹرانسمیشن کرتی ہے. ان کے ساتھ میں اس طرح کام نہیں کر پایا بٹ میں ان کے ٹرانسمیشن کو فالو کرتا ہوں جی. بڑا زبردست وہ اپنی چیزوں کو لے کے چلتی ہیں. ایک سال میں نے کرن ناز صاحبہ کے ساتھ بھی کام کیا ہے. ماشاء اللہ ان کی مذہبی نالج مجھے بڑی پسند آئی, وہ بھی بڑی اچھی ریسرچ کر کے آتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. حالانکہ وہ کو ہوسٹ تھی لیکن ان کی, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا, ان کو بڑا قریب سے دیکھا ہے, بٹ شی از گڈ. مطلب وہ رمضان ٹرانسمیشن ان کو کرنی چاہیے میرے حساب سے, کہ وہ ہر سال نہیں کرتی آئی تھنک, لیکن ان کو ہر سال میرے حساب سے رمضان ٹرانسمیشن کرنی چاہیے. جی. ان کو میں نمبر 4 پہ رکھوں گا. نمبر 3 پہ میں فیصل قریشی بھائی کو رکھوں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا ہوسٹنگ کا انداز بہت اچھا ہے. وہ جس طرح لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں, جو مقابلوں میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں, ایون علماء کرام کی محفل میں بیٹھتے ہیں, جس طرح وہ ان کی ٹرانسمیشن میں وہ پوری کوشش کرتے ہیں, جس طرح سے وہ سنبھالتے ہیں نا اپنا تمام علماء کرام کو, جس طرح سے ان کو لے کے چلتے ہیں, کہ جتنے بھی مکتبہ فکر کے علماء بیٹھے ہیں جس طرح وہ لے کے چلتے ہیں, تو میں ان کا بڑا فین ہوں. اور جس طرح سے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی کنٹروورسی نہ ہو, میں بڑا دیکھ کے سوچ سمجھ کے باقاعدہ جس طرح وہ تیاری کر کے آتے تھے. نمبر 3 پہ میں فیصل قریشی کا نام لوں گا. زبردست. ہاں, اب میں پھنس گیا ہوں وسیم بدامی اور عامر لیاقت. دیکھیں اس وقت وسیم بدامی نمبر 1 ہے, بٹ کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو وہ پائنر تھے, ٹھیک ہے, تو شاید وسیم بدامی بھی یہ چاہیں گے کہ میں ان کو نمبر 2 پہ رکھوں اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو نمبر 1 پہ رکھوں, کیونکہ میں نے بتایا کہ ایک دونوں کی انرجی لیول سیم ہے بٹ کام کرنے کا طریقہ ایک کا ایک مشرق ہے تو ایک مغرب پہ, ٹھیک ہے, اتنا ڈفرینس ہے دونوں کا طریقہ. تو نمبر 1 پہ میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو, کیونکہ ان کا رمضان ٹرانسمیشن لائیو ہوتی ہے. ان کا لائیو کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ جو ہے سب کچھ کیمرے کے سامنے, جس طرح کھوئے ہوئے بچوں کو وہ ملاتے تھے, وہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ مطلب کس طرح سے لوگ آ کے اپنے بچوں کو اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے, اور میں نے جب ان کے ماں باپ سے وہ ملتے تھے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح وسیم بدامی صاحب جس طرح ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور جس طرح وہ چیزوں کو ڈلیور کر رہے ہیں, باقاعدہ دین سکھاتے ہیں, واقعات جس طرح بیان کرتے ہیں, تو وسیم بدامی صاحب بھی اس وقت بیسٹ ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ اللہ وسیم بدامی صاحب کو لمبی زندگی دے, حیات دے, کیونکہ اگر جو مجھے لگتا ہے کہ اگر وسیم بدامی صاحب جب تک چلیں گے رمضان ٹرانسمیشن کا ٹرینڈ اسی طرح چلتا رہے گا. ایسا ہی ہے, جب تک وسیم بدامی رمضان ٹرانسمیشن کا ٹرینڈ اسی طرح چلتا رہے گا, ورنہ پھر ہم ایک زوال کا شکار ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ویسے تو ہمیں اینڈ کرنا ہے, لیکن اینڈ میں یہ سوال لازمی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم سب نے ڈاکٹر عامر لیاقت کو ظاہر ایز اے ہوسٹ تو ایکسپلور کیا ہے, لیکن ایز اے پولیٹیشین وہ کیسے تھے؟ دیکھیں میں ان کی جو 2018 کے الیکشن میں, آج ہی میرے پاس فیس بک پہ میموری آ رہی تھی, وہ اسی دوران الیکشنز ہوئے تھے تو میں نے وہ شیئر بھی کی تھی. میں بہت قریب سے ان کے ساتھ تھا, بڑے مزیدار یار وہ الیکشن کیمپین تھی. مطلب پورے پاکستان میں کسی نے کیمپین ایسی نہیں چلائی ہوگی. اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے, اور پارٹی کے سربراہ بانی پی ٹی آئی نے آ کر بھی وہاں پہ کہا تھا کہ پورے پاکستان میں سب سے بہترین کیمپین ڈاکٹر عامر لیاقت حسین تم چلا رہے ہو. زبردست. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر پاکستان تحریک انصاف, وہ انہوں نے الیکشن وہاں سے جیتا بھی, اگر پاکستان تحریک انصاف کراچی کی سربراہی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے حوالے کر دیتا تو پی ٹی آئی پہ یہ سوال نہیں آتا. اور شاید یہی وجہ تھی کہ بعد میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین, کیونکہ دیکھیے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی ایک اپنی پرسنالٹی تھی, ہی از آلسو اے سیلیبریٹی, وہ ہمیشہ فرنٹ پہ رہ کے کام کرنا چاہتے تھے.
وہ ہمیشہ آپ اگر ان کے انٹرویو ریکارڈ کریں، یار میں ہیلمٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہوں، میں بال پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں، بیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے صرف میرا کپتان کہے کہ فیلڈ پہ اترنا پھر دیکھو، اور وہ اس چیز کا انتظار کرتے رہے گا. اور شاید اسی وجہ سے وہ بعد میں پارٹی سے الگ ہوئے، اور پھر ان کے خلاف اس پہ بھی بڑی ایک ڈاکٹر صاحب کے خلاف کیمپین چلی. بلکہ کیونکہ میں ان کی کیمپین میں بڑا کلوز تھا، میں بھی ان سے اس وقت ناراض ہوا تھا. لیکن اگر پی ٹی آئی ان کے حوالے کراچی کر دیتا تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا نقشہ کچھ اور ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ وہ شاید نظم و ضبط لاتے ایک پارٹی میں، کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ نہیں تھی. تو ایز اے پولیٹیکل بڑا لانگ ویژن تھا، ٹھیک ہے. وہ جو ہے کام کرنا چاہتے تھے، وہ درد دل رکھتے تھے، وہ کام کرنا چاہتے تھے، بٹ شاید ان کو اس طرح سے کام کرنے نہیں دیا. کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت بھلے ایم این اے بن جائے، وہ وفاقی مذہبی امور رہے. جب میں شاید 2002 کے انتخابات میں وہ وفاقی مذہبی امور، وہ اتفاقاً ہمارے ہی حلقے سے رہے، بڑے ینگسٹ وزیر تھے وہ. تو انہوں نے بڑا کام کیا ہے سیاست میں، اور وہ بھلے ایم این اے ہو کے بھی ہے نا، وہ گلی محلے کی سیاست کو بھی سمجھتے تھے. زبردست. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ میں جو سیاست بھی کروں وہ عوام کے لیے ہو، ٹھیک ہے. اور جب وہ کیمپین بھی کر رہے ہوتے تھے، اگر وہ کسی مخالف پارٹی کے ادھر سے گزر جاتے تھے تو وہ جیے بھٹو کا بھی نعرے لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی لوگ حیران ہو جاتے تھے، ارے یہ کیا کسی اور سے الیکشن لگ رہا ہے، جیے بھٹو کا نعرہ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب انپریڈکٹیبل آدمی تھے، ٹھیک ہے، کب وہ کیا کر دے، ٹھیک ہے. لیکن بڑا مزہ آیا تھا، کیونکہ میں نے الیکشن میں بڑا قریب سے ان کو دیکھا ہے. وہ ہر گلی ہر محلے میں موٹر سائیکل پہ کیمپین کر رہے ہوتے تھے. اپنی موٹر سائیکل نکالتے تھے اور پیچھے ہم بھی موٹر سائیکلوں میں ساتھ ہوتے تھے. تو بس میں کہوں گا پی ٹی آئی نے ڈاکٹر عامر لیاقت کو ضائع کیا. بہت شکریہ دانیال بھائی، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، آپ نے دانیال بھائی کو سنا، اور انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.